صاحبو، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا فرمایا؟ یہ وہ سوال ہے جس سوال پر کائنات انسانی کی ہزاروں سالہ تاریخ کھڑی ہے، اور یہ کائنات کا سب سے مؤثر ترین اور سب سے قدیم ترین سوال ہے۔ یہ کائنات کا سب سے قدیم ترین سوال ہے۔ انسان جب حد بلوغت کو پہنچے، جو سب سے پہلی بات انسان کے ذہن میں بالکل کلیئر ہونی چاہیے، جو اسے پتہ ہونی چاہیے، وہ یہی سوال ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا۔ جب ہمارے بچے بڑے ہوں، وہ حد بلوغت کو پہنچیں، تو سب سے پہلی بات جو ان کے ذہنوں میں ہمیں انجیکٹ کرنی ہے، وہ اس سوال کا جواب کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا۔ دیکھیں، اس وقت میں اور آپ ہم یہاں آئے ہیں، تو ہمارے یہاں آنے کا مقصد نماز پڑھنا ہے، تو اسی سے ملتا جلتا ہی یہ سوال ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا، اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ پریپ سے لے کے میٹرک تک، پھر میٹرک سے لے کے ایم اے بی اے تک، اور پھر اس کے بعد ایم فل اور پی ایچ ڈی تک، وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ نے ان ساری چیزوں کو کیوں پیدا کیا ہے، اللہ نے سورج کو کیوں پیدا کیا ہے، اللہ نے چاند کو کس لیے بنایا ہے، سورج کی تخلیق کس مقصد کے تحت ہوئی ہے، چاند کی تخلیق کس مقصد کے تحت ہوئی ہے، زمین کی تخلیق کس مقصد کے تحت ہوئی ہے، آسمان کیوں بنایا گیا، یہ کھیتیاں، یہ درخت، یہ ساری چیزیں اللہ نے کیوں پیدا کی ہیں، پھل پھول، باغات، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ندی، یہ سمندر، یہ اللہ نے کیوں پیدا کیے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، جاننا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں، لیکن ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم اس بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہم اس کائنات پہ کیوں آئے ہیں، ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، کس خاص مقصد کے تحت اللہ نے انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے، اور اس پوری کائنات کی اللہ نے انسانوں کے لیے پھر تخلیق فرمائی ہے۔ دیکھیں، یہ وہ سوال ہے، میں نے عرض کیا تھا کائنات کا قدیم ترین سوال ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، آسمان سے اترنے والا جتنا بھی علم ہے، اس سارے علم کا جو مرکزی خیال ہے، وہ مرکزی خیال یہی سوال اور اس کا جواب ہے۔ آسمان سے جتنا علم اترا ہے، چاہے وہ کتابوں کی صورت میں اترا ہے، چاہے وہ نبیوں کے سینوں کی صورت میں اترا ہے، نبیوں کے سینے بھی تو علم کا مرکز ہوا کرتے ہیں، ان سارے علم کا مرکزی خیال یہی سوال اور اس کا جواب ہے۔ اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے، پھر اللہ نے کتابیں بھیجی تاکہ انسانوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ نے انہیں کیوں پیدا فرمایا ہے، اللہ نے انہیں کس مقصد کے تحت پیدا فرمایا۔ اچھا، ہم قرآن پاک میں پچھلی چند قوموں کا تذکرہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے پچھلی چند قوموں کا تذکرہ کیا، اور پھر ساتھ اللہ نے یہ بتایا کہ انہوں نے مقصد حیات کس چیز کو بنا لیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں قوم سبا کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی بتایا کہ قوم سبا جب اس دنیا میں آئی، اللہ نے انہیں ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد زراعت کو سمجھ لیا کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کھیتی باڑی ہے۔ جب ان کی اولادیں جوان ہوتی تو وہ انہیں اپنی کھیتی باڑی کی تعلیم دیتے، وہ زراعت کی تعلیم دیتے، وہ انہیں بتاتے کہ ہم اس دنیا میں کھیتی باڑی کے لیے آئے ہیں، زراعت ہمارا مقصد ہے۔ دیکھیں، ایک ہے بندہ کوئی کام کرے، اور ایک ہے بندہ کسی کام کو مقصد حیات بنا کے کرے، اس میں بڑا فرق ہے۔ کام کرنا الگ بات ہے، اور کام کو مقصد حیات بنا لینا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ نے قوم نوح کو پیدا کیا، قوم نوح اس دنیا میں آئی، اب خاص مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا تھا، تو انہوں نے اس زندگی کا مقصد یہ سمجھا کہ ہم یہاں اس دنیا میں سرداری کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے قوم فرعون کو پیدا کیا، انہوں نے سمجھا ہم یہاں حکومت کے لیے آئے ہیں۔
اللہ نے قوم عاد کو پیدا کیا، وہ سمجھے ہم اس دنیا میں وجاہت کے لیے آئے ہیں۔ قوم سمود کو اللہ نے پیدا کیا، وہ سمجھے ہم اس دنیا میں صنعت و عرفت کے لیے آئے ہیں، نئی نئی ایجادات کرنا یہ ہمارا مقصد ہے، ترقی کرنا، نئی نئی ٹیکنالوجی لانا، صنعت و عرفت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو ان ساری قوموں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کرنے کے بعد فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی کہ اب ان سب کا انجام کیا ہوا۔ تو اللہ کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ نے ان ساری کی ساری قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ نے ان ساری قوموں کو پکڑ لیا، اللہ کے عذاب نے ان ساری قوموں کو پکڑ لیا۔ یا اللہ کیوں پکڑا؟ تو اللہ کہتا ہے یہ ساری قومیں مقصد حیات کے تعین میں ٹھوکر کھا گئیں، یہ ساری قومیں مقصد حیات کے تعین میں ٹھوکر کھا گئیں۔ اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا کسی اور مقصد کے لیے، اور یہ سمجھے کہ ہمیں اس چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو مقصد حیات کے تعین میں ٹھوکر کھا گئے، اللہ نے ان سب کو برباد کر دیا۔ پھر اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اللہ کہتا ہے اے امت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد میں نے تمہیں پیدا کیا، اب میں رب دیکھوں گا تم مقصد حیات کس چیز کو بناتے ہو، پھر ان کا خلیفہ میں نے تمہیں بنایا، ان کے بعد میں نے اس دنیا میں تمہیں بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھربوں درود ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات کے اس مؤثر ترین اور قدیم ترین سوال کا جواب قرآن میں عطا فرمایا۔ اور وہ جواب کیا ہے؟ قرآن پاک کی سورت نمبر 51 ہے اور اس کی ننھی منی سی آیت ہے، کوئی 7 لفظ ہیں، تقریباً 7 لفظ۔ دیکھیں بات کتنی بڑی ہے، کائنات کا مؤثر ترین اور قدیم ترین سوال ہے، جس پہ آسمان سے اترنے والے سارے علم کا مرکزی خیال کھڑا ہے۔ اب اس سوال کے لیے اللہ نے صرف 7 لفظ استعمال کر کے بندے کو سمجھا دیا کہ بندے تو اس لیے دنیا میں آیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں ابدیت کے لیے۔ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ ابدیت کے لیے، اللہ کی ابدیت کے لیے۔ دیکھیں ایک شخص دنیا کے سارے علوم جانتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ سائنسدان بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ دیگر بھی سارے علوم جانتا ہے، لیکن اسے یہ ہی نہیں پتا کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، تو اس کے سارے علموں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جب ایک شخص کو اپنا ہی نہیں پتا میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، تو بھلے وہ دنیا کے جتنے بھی علوم جانتا ہو، وہ علوم اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتے نہیں۔ مولانا رومی نے ایک مثال لکھی ہے۔ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ ایک دن چند جوان سمندر میں ایک کشتی پر جا رہے تھے، تو اب وہ جو ملاح تھا، کشتی چلانے والا تھا، اس سے ان جوانوں نے چند سوال کیے کہ بتاؤ تم ریاضی جانتے ہو، تم بیالوجی جانتے ہو، تم ٹیکنالوجی جانتے ہو، تم فلاں جانتے ہو؟ تو وہ سادہ کشتی والا چلانے والا بندہ اس نے کہا کہ میں کہاں یہ سارے علوم جانتا ہوں، مجھے تو بس کشتی چلانا آتی ہے، چلا لیتا ہوں کشتی۔ تو جوان اس سے کہنے لگے کہ پھر تو تیری آدھی زندگی برباد ہوگی جب تو ان سارے جدید علوم کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو اب تھوڑی دیر بعد آگے گئے تو طوفان آ گیا، طوفان میں کشتی ہچکولے کھانے لگی، تو اس ملاح نے، کشتی چلانے والے نے ان جوانوں سے کہا کہ بتاؤ کیا تم تیرنا جانتے ہو؟ تو جوان کہنے لگے ہم نے کب تیرنا سیکھا ہے؟ تو وہ کشتی چلانے والا ملاح کہنے لگا کہ میری تو آدھی زندگی برباد ہوئی تھی، لو تمہاری پوری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ میری تو آدھی گئی تھی، تمہاری پوری زندگی چلی گئی۔ تو وہ شخص جو اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں جانتا، تو پھر اس کی تو ساری زندگی چلی گئی۔ اور میرے نزدیک کائنات کا سب سے بڑا رفع عامہ یہ ہے، رفع عامہ کہتے ہیں انسان
عامت الناس کے مفاد کے لیے، بہتری کے لیے کوئی کام کر دے، کوئی سکول بنا دے فی سبیل اللہ، کوئی ڈسپنسری قائم کر دے، کوئی سڑک تعمیر کر دے، رفاع عامہ کے لیے، لوگوں کے لیے کوئی کام کر دے، میرے نزدیک کائنات کا سب سے بڑا رفاع عامہ یہ ہے کہ آپ کسی کو یہ بتا دیں کہ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں کیوں پیدا فرمایا ہے۔ یہ میرے نزدیک کائنات کا سب سے بڑا رفاع عامہ ہے۔ آپ کسی ایک انسان کو بتا دیں کہ اللہ نے تجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ابدیت کے لیے۔ اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ ابدیت کے لیے۔ اب ابدیت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ ابدیت صرف نماز روزے کا نام، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ابدیت نماز روزے کا نام ہے۔ ابدیت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ ابدیت 6 چیزوں سے قائم ہوتی ہے، 6 چیزوں سے مل کے ابدیت بنتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والا جو درس ہے اس میں ہم وہ 6 چیزیں اللہ کے فضل سے، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ابدیت کے لیے بھیجا ہے، تو اس دنیا میں اللہ کے بندہ محض بن کے زندگی گزاریں۔ رمضان المبارک بہترین وقت ہے کہ ہم اپنی پیدائش پہ غور کریں، اپنی تخلیق پہ غور کریں، اور اس کائنات کی تخلیق پہ غور کریں کہ جو اللہ نے اتنی بڑی کائنات ہمارے لیے، ہمارے مسخر کرنے کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کائنات میں غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔